صلو علی الحبیب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم پیارے باپا السلام۔ جان، مدرسۃ المدینہ اطاری کابینہ مکتب سے عرض کر رہا ہوں، حضور عرض ہے کہ بعض مدنی منع جب مدرسۃ المدینہ میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ مدنی قاعدہ یا قرآن پاک لے کر آتے ہیں، مگر جب حفظ یا ناظرہ مکمل کر کے چلے جاتے ہیں تو اپنا مدنی قاعدہ یا قرآن پاک مدرسے میں ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ اس قاعدے یا قرآن پاک کو نئے آنے والے مدنی منوں کو یا کسی دوسرے مدنی منع کو دینا کیسا ہے؟ اس کی شرعاً کیا حکم ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ اگر وہ قاعدہ یا قرآن پاک کا نسخہ مدنی منع کی ملک ہے، جب تو ظاہر ہے کہ اس کو پہنچانا ہوگا، کیونکہ ان کے نام تو لکھے رہتے ہوں گے، انڈرسٹوڈ ہے، اس لیے ان کو ڈھونڈنا مشکل تو نہیں ہے۔ یہ ہے تو ظاہر ہے کہ انہی کا ہے، گری پڑی چیز لقطہ بھی شاید نہ کہا جائے گا، پتہ ہی ہے کہ اس کا ہے، تو اب تو کنفرم ہو گیا کہ وہ بیچارہ بھول گیا ہے، یا بھول گیا یا بچہ ہے غفلت میں چھوڑ گیا ہے، تو اس کو ان کو پہنچانا پڑے گا۔ اگر مدنی منع ہی کی ملک ہے تو اس کے والد صاحب بھی اس کو مدرسے کے لیے وقف بھی نہیں کر سکتے، بچے ہی کو دینا ہوگا۔ اب اس کو اگر بالفرض حاجت نہیں رہی تو والد یا سرپرست اس کو خرید سکتا ہے، خرید کر اس کی قیمت اسی مدنی منع پر خرچ کر دے، نابالغ بچے پر۔ اب وہ قرآن پاک چونکہ اس نے خرید لیا، قاعدہ خرید لیا، اب چاہے تو یہ مدرسے کو دے سکتا ہے، وقف کر سکتا ہے، کسی اور کو دے سکتا ہے۔ یہ صورت کرنی ضروری ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بابا یہ ارشاد فرمائیں کہ مدرسۃ المدینہ، ان کا چونکہ مدنی مذاکرہ ہے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ مدرسہ ہے یا مدرسہ ہے؟ عام طور پہ سننے میں تو آتا ہے وہ مدرسہ، یہ درست کیا ہے؟ مدرسہ یہ غلط العوام ہے، اصل اس کا تلفظ ہے مدرسہ، میم دال زبر مد، را زبر را، را زبر را، اور سین آ زبر سہ، اردو کے حساب سے ہجے اس کی یہ بنے گی، تو مدرسہ۔ اس طرح کی تو خیر بہت ساری اغلاط پائی جاتی ہیں، اب جیسے کہ دنیاوی اخروی، یہ عام ہے، اخروی نہیں ہے، دنیاوی اخروی، الف خا پیش اخروی، تو یہ مدرسہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی